الف اللہ چمبے حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں. کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے. کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے, آوڑا چلاتے تھے. آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں, کئی باندھے ہوں سن. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے, نکما ہی ہوتا ہے. مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ آوڑا چلاتے تھے, کدال سے محنت کرتے تھے, نبی پاک سے ملنے آئے. اللہ کرے آج بھی پیران عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں. اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا, آگے بڑھا, اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا, تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں, میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں. کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا. صاحب اس درگابہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی. باقیوں کو تو سلام ہوا تھا, میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا. اور یار سنو تو صحیح, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے, اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا. او یار بندے نے نہیں, عام آدمی نے نہیں, ایم این اے ایم پی اے نے نہیں, صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں, اس درد کو سمجھ تو صحیح. کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں. حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسہ دینے کو ترسے, حضور نے ہاتھ تھام لیا, پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. سونے چھالے پڑ گئے. حضور محنت کرتا ہوں, حضور قبیلدار ہوں, چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں, چھالے پڑ گئے. کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے, کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا, محبوب کی طرف دیکھنے لگے. ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی. گردن جھکی کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا, اور فرماتے ہیں اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے, کاش آج غریب ہوتے. آج غریبی کو عزت مل گئی, آج غریبی کو شان مل گئی, غریبی کو مرتبہ ملا, غریبی کو درجے ملے. تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے. تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لے. فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے, تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور وضو کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں, اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے, جد و جہد کا جو پیسہ ہے, وہ تجھے بڑا کرے. آگے بڑھ, محنت کر, ان دو ہاتھوں کو لڑا, دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی, اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے, جنازہ پڑھ کے, تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا, پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی, اب رش ہے, 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی, سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا, شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا, اس کے والد کا پارٹنر تھا, تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں, 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے, ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا, حالانکہ جائیدادیں ہیں, مکان ہے, سارا کچھ ہے. تو بھائی ہم کدھر سے دیں, چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں, شور تو ہے, لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ. جب بات بہت تیز ہو گئی, شور ہو گیا, وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے, کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا.
3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारस कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखो इसका असल वारस है कौन। तो असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए, तो असल वारस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना, तो मुझे असल वारस मिल गया है। अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो याद रखे जिन्ना ली तू पाप कमाए हो किथे नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ सुथरे रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहे कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार उनके तिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हैं हो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहाँ जितना था बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहाँ बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफ़ा जाके तो फिर 5वीं दफ़ा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था। तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आए। हम पब्लिसिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? बेहतरीन खाना। तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे। जब हुजूर ने पूछा ना, उस सहाबी ने पूछा हुजूर कौन सा खाना बेहतर है? नबी पाक ने फरमाया वो वाला खाना जो बंदा अपने हाथ से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सारे खानों में से बेहतर है। सब खानों में से बेहतर खाना वो जो तू मजदूरी करके खाता है, जो तू जद्दोजहद के साथ खाता है, जो तू कमाई करके खाता है। और अगर कोई तजारत करे, ताजर हो, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो सच्चा ताजर हो, वो वाला ताजर नहीं जो कहे झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता, वो वाला नहीं जो कहे झूठ बोलूंगा तो दुकान चलेगी। फरमाया जो सच्चा ताजर होगा अल्लाह कयामत के दिन उसे शहीदों, सिद्दीकों, और महबूब फरमाने लगे अल्लाह उसे कयामत में सिद्दीकों, शहीदों और नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजर पे, सच्चे ताजर तिजारत करें सच्चाई के साथ। ध्यान, हजरत मारूफ करखी बगदाद की जामे मस्जिद में तशरीफ रखते थे तो बारिश नहीं होती थी। कुछ लोग दुआ कराने आ गए, कहा बाबा जी बारिश नहीं होती, दुआ करने। तो आप फरमाने लगे मेरे सामने एक करियाने वाला है, करियाने वाला लफ्ज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उस ज़माने में जो भी उसका नाम था, का ये जो करियाने वाला ना चीनी, पत्ती, घी, दाल, चावल बेचता है, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। ने कहा हज़रत साहब इससे दुआ कराएं? रफ़ीक शफीक से, ये तो हमारा लंगोटिया है, हमारे साथ रहती, इससे दुआ कर। तो मैं दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब पीर साहब का हुक्म था, अल्लाह के नेक बंदे का, गए उससे करियाने वाले से कहा दुआ कराओ। कहने लगा यार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे तो दुआ के लफ्ज़ भी सही नहीं आते, दुआ हजरत मारूफ करखी से कराओ। कहने लगे उन्होंने भेजा है, उन्होंने भेजा है। तो उस करियाने वाले ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह तेरे बंदे ने तेरे बंदों को मेरे पास भेज दिया है, तो बारिश के लिए है, मेहरबानी कर दुआ बारिश बरसा दे, दुआ मकबूल फरमा।
لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے، دو چار سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر، حضرت معروف کرخی کی خدمت میں کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا، بس فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا، کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا، کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ضروریات پہ ہی عمل کرتا۔ کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے، یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں۔ تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دیانت ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں محنت نہیں شامل، جد و جہد نہیں شامل۔ جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے، وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا، ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا، وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا۔ جس کی اپنی دکان ہے ذاتی، اس نے کرائے پہ دی ہے، کوئی یہی نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے۔ محنت کا مزاج نہیں، جد و جہد کی طبیعت نہیں۔ اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا، آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے، ناراض ہو یا نہ ہو۔ یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے، ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے۔ یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا، یہ بڑا نقصان کر، اگر یہ کچھ محنت کریں، جد و جہد کریں تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے۔ بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا، عجیب بات، بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے، بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا۔ تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کرے، جد و جہد کرے، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے بزدل ہوتے، کمزور لوگ ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو روز کہتے تھے جا کوئی کام تلاش کر، روز بھیجتے۔ ایک دن وہ آگے آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے عجیب سین دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے، آدھا اس نے کھا لیا ہے اور آدھا منہ میں پکڑ کے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا شیر، میں بھی ایک درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا۔ حضرت جی جب وہ شیر پہاڑی پہ چڑھا ہے تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی جس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھی۔ اس شیر نے وہ بچا ہوا شکار اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو جو رب لومڑی کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے اب کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری مسکرائے، فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے کردار دو دیکھے، ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی۔ فرمانے لگے بیوقوف، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو لومڑی بننے کا پروگرام بنایا کہ کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا، شیر بن، شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی، غریبوں کے پاس بھی لے کے جا، کھا بھی اور کیا بن۔ جنہوں نے میں آنا پیا پھر نہیں بول دے، بوڑھے ہی بولتے ہیں بیچارے، کیا بننا ہے؟ شیر بن، شیر، کھا بھی اور کھلا بھی، محنت کر، جد و جہد کر۔ علامہ اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، کچھ پیسے کسی سے ادھار لے لوں، جب آپ واپس آئیں گے تو لوٹا دوں گا۔ تو اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی، اور کیا انداز اختیار کیا، جاوید کے نام اس نظم کا نام رکھا۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابے کے سہارے جینا اب چھوڑ دے، اب والد کو بیساکھی بنا کے آگے بڑھنا چھوڑ دے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پتہ تو تب ہے نا کہ جب تو غریب ہو پھر کچھ کر کے دکھائے،
جب تو کمزور گھرانے سے اٹھے پھر تو کچھ کر کے دکھائے. ابے کا سجادہ نشین بننا آسان, ابے کی فیکٹری والی کرسی پہ بیٹھ جانا آسان, لیکن تو بتانا تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے بھائی کہ نہیں؟ بتا, یہ تو کمزور لوگ ہوتے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. تو حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو, یہ حضرت داؤد کرتے تھے. خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے. اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی. یہ پیشے برے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے. یہ پیشے برے؟ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا. برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا, جھاڑو دینے والا برا, چوکی دارا کرنے والا برا. کسی نے پتہ نہیں غالباً نیت اللہ مرحوم کی بات ہے, ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی, کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں, خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا, تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا, وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا, کہاں پر آتا ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں. کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے. تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں, 4 بچے, بوڑھا ہوں, ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے, اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس. تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے, بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں. کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے. تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی. تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی, تو بھی پی لے. تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے, آپ پیے. کہتے میں پی کے آ گیا ہوں. کہتے عین عشاء کا وقت تھا, سردی کا موسم تھا, گھاس تھی باغ, ہوٹل کے بابا کھڑا تھا. کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں, اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے, لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے. کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے. میں نے کہا بابا لے جاؤ, اکٹھی چینی لے جاؤ. اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں, اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو. کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی, اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے. کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا, تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. کہا جا رکھ اپنے پیسے. اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا, اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی. اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا, اور جب بابا عطایات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا. میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج بات سمجھ میں آئی ہے, آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک, یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے. کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں, میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا. کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا, اپنے پیسے گھر لے جا. میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں. تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھر؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا, خدارا خوددار بنو, خوددار بنو, خوددار بنو. جب کوئی محنت کرتا ہے نا محنت, تو اللہ اس کی ضائع نہیں کرتا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کافر بنا کے دیتا ہے, ہر چیز. کدھر گئے ہمارے نوجوان, کدھر گئی ان کی شعوری طاقتیں؟ وہ کب اس میدان میں اتریں گی؟ کب جد و جہد کریں گے؟ کب وہ
نکلیں گے سامنے آئیں. اپنے اندر ہمت پیدا کریں, طاقت پیدا کریں اپنے اندر. مجھے ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے اتنے لمبے سفر کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا. تمہارے ساتھ چل تجھے بتاتے یہ کام کیسے ہوتا ہے. کوئی کام بھی بغیر محنت کے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. محنت کا مزاج بنائیں, کبھی کسی کی طرف نہ دیکھیں. بڑا بھائی کیوں نہ ہو, والد ہی کیوں نہ ہو, سہارے نہ تلاش کریں. جو بیساکھیوں پہ چلتے ہیں ان کی یا تو ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں یا بزدل ہوتے. بیساکھیاں نہ تلاش کرو, سہارے ڈھونڈو نہ, سہارے بننے کی کوشش کرو. کبھی زندگی میں اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ, جس کا ایک دفعہ پھیل جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے وہ ہے مانگنا. بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے, بہت سارا. یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں. فضول پیسوں میں الجھنا, فضولیات میں وقت ضائع کرنا, فضول سوالات کرنا. فضول سوالات بھی دین میں منع. آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا, اس چوک میں وقت گزارنا. آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے, اس پر ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو, اپنے پیر بھائیوں کو, دوستوں کو, کہ کوشش فرمائیں کہ آپ, اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز, تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں. تو کہتے نہیں رکھ لیں. تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے. کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر, ایک دن بندہ کھا لے گا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے. اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا. کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے, 1 لاکھ سے کیا مطلب, کیا بندہ کر سکتا ہے. تو سہارے نہ ڈھونڈو, خوددار بنو. طریقت میں, تصوف میں خودداری, ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائے نا تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ, دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا. جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا, اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے, لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ. آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی, وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح, میرا 500 کھا گیا. یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں. نہ, ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے. تو مہربانی فرمائیں, مہربانی کریں, آپ اس بات پہ ضرور غور کریں. اور یہ میری اپیل ہے, آپ میرے پیر بھائی ہیں, عزیز ہیں, کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں. کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے, خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی, جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی, قرضے نہیں ہونے چاہیے, قرضہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں, الحمدللہ کسی کا. تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا, میں نے دینی کوئی شے نہیں. کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا, لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے.
ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے. تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ماں. ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ. اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا. اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ. اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا. وہ بات ہو گئی 1000 دینار. اس کو بات بڑی پسند آئی. کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے. 1000 دینار دے دیے. اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا. محنت. یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے. اس کی صداقتوں پہ دیکھیں. اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا. جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں. لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی. بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا. موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے. اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی. اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں. جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا. مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک. مجھے امید ہے رب پہنچائے گا. یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا. وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے. دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے. وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی. ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا. چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا. وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا. گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں. اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا. مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے. وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں میں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا. میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے. تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے. میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا. فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟
تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا. دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے. اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے. اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے. او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا. جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے. اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں. تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے. تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے. اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا. تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح. وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال. اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں. تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا. عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا. کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے. یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا. تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا. تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے. تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں. ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے. تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا. جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یہاں سے سیب آیا. باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے. انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی. کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر. تو خدمت کرنے لگے. تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب. تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا. جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گونگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا. اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا.
تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں۔ اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں، اپنے معاملات کو صحیح رکھے، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزارے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد سے سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہیں، یہ اٹھے کیوں ہیں، یہ بیٹھے کیوں ہیں۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو۔ اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ بڑا کریم ہے، ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں، ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔